وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکرموا اصحابی فإنها خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مخدوم و مکرم، مہمان معظم، استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان صوبہ پنجاب، میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، ائمہ مساجد، خطباء کرام، دینی مدارس کے ذمہ داران، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آج کے اس اجتماع اور اس کنونشن کے میزبان اور اس ادارے کے محتمم حضرت اقدس حضرت مولانا محی الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اور ان کے ساتھ آج کے اس کنونشن کے روح رواں اور محنت کرنے والے ہمارے تمام بزرگ اور نوجوان علماء کرام، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب زید مجدہم، قاری عبدالرحیم فاروقی صاحب زید مجدہم، ہمارے نوجوان عالم مولانا محمود احمد نقشبندی صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب، اور ان کے علاوہ قاری محمد معاذ صاحب، قاری محمد امین صاحب اور دیگر تمام علماء کرام جن کا میں نام نہیں لے سکا، میں ان سب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ ہمارے مولانا خلیل احمد صاحب کا بھانجا فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں صبر جمیل نصیب فرمائے، ان کا بھی داعیہ تھا اس کنونشن کا۔ دوسرے نمبر پر آج کے اس کنونشن میں تشریف لانا تھا قائد مدارس دینیہ استاذ العلماء حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم العالیہ نے، لیکن ایک اہم مصروفیت کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، اور وہ مصروفیت بھی ہماری ہی مصروفیت ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 3-4 دن پہلے حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک نہایت خطرناک FATF بل منظور کیا ہے۔ اس بل میں آپ دینی طبقات کو نشانہ بنایا گیا ہے، دینی مدارس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بل میں یہ طے کیا گیا کہ اگر کوئی عالم مسجد میں حکومت کے خلاف تقریر کرے گا تو بغیر FIR اور پرچہ کاٹے اسے 6 مہینے تک اپنی تحویل میں ادارے رکھ سکیں گے۔ اس بل کی منظوری کے بعد آپ سب غیر محفوظ ہیں، اور اسی طرح یہ بھی قانون بنایا گیا کہ جو کسی مدرسے کو چندہ دے گا وہ حکومت کو بتائے گا کہ وہ پیسے اس نے کہاں سے حاصل کیے، اور اگر کوئی کسی مدرسے کو رقبہ زمین جائیداد وقف کرنا چاہے گا تو اسے پہلے اجازت لینی پڑے گی حکومت سے، اور
پھر منی ٹریل دینا پڑے گا کہ اس نے یہ جائیداد کیسے بنائی. یہ ایک دینی کام کو روکنے اور مدارس کے خلاف ایک سازش ہے، اور یہ دھوکے سے اچانک بل منظور کیا گیا. تو اس سلسلے میں ایک اہم مشاورت اکابر کی آج اسلام آباد میں ہے، اس لیے قاری صاحب دامت برکاتہم تشریف نہ لا سکے، اور قاری صاحب نے رات کو آپ حضرات کی خدمت میں آپ کی تشنگی دور کرنے کے لیے ہمارے قائد پنجاب حضرت قاضی صاحب کو فون کر کے ان سے درخواست کی، اور وہ ان کی جگہ پر تشریف لائے. میں قاضی صاحب کا بھی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ وہ مسلسل اسلام آباد سے سفر کر کے یہیں پر آ کر جلال پور میں وہ گاڑی سے اترے ہیں، رکے ہیں، اور کہیں بھی راستے میں انہوں نے آرام نہیں کیا. اس تمہید کے بعد تفصیلی گفتگو تو حضرت قاضی صاحب فرمائیں گے، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا زیادہ، اور علالت کی وجہ سے اور پھر اسفار کی وجہ سے طبیعت پہ بہت زیادہ اثر بھی ہے. آپ سب اہل علم ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تقدس، احترام، عقیدت، محبت، مودت، الفت اگر کسی سے ہو سکتی ہے اور ہے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایک مسلمان کی محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ حضور کے محبوب ہیں، اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں ان سے حب فی اللہ ہے، اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہمارے منعم ہیں، اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہمارے مشفق ہیں، اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم ان کی وجہ سے دنیا میں مسلمان ہیں، اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں قرآن ان کی برکت سے ملا، اس وجہ سے بھی ہے ہمیں حدیث ان کی برکت سے ملی، اس وجہ سے بھی ہے ہمیں اسلام ان کی برکت سے ملا، اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں یہ ملک ان کی وجہ سے ملے، اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں دین ان کی وجہ سے ملا، اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ شکل ہمیں ان کی وجہ سے ملی. اگر صحابہ کی محنت نہ ہوتی تو آج کوئی ہندو ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، اور کوئی کچھ ہوتا، کوئی کچھ ہوتا، کوئی کسی کے سامنے جھک رہا ہوتا، کوئی کسی کے سامنے جھک رہا ہوتا. آج اگر ہمیں توحید ملی ہے تو صحابہ کی برکت سے، رسالت ملی صحابہ کی برکت سے، ایمان و اسلام ملا صحابہ کی برکت سے، ہمیں قرآن دیا تو صحابہ نے، نبی کی سنت دی تو صحابہ نے، نماز، روزہ، حج، زکات، ہمیں جو کچھ عطا ہوا صحابہ سے عطا ہوا، اور ہمارا دین اور دین کی سند صحابہ ہے. اگر صحابہ قابل اعتماد ہیں تو ہمارا دین بھی ہے، اور اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو ہمارا پورا کا پورا دین دھڑام سے گر جاتا ہے. صحابہ کے بغیر ہماری کوئی شناخت نہیں، صحابہ کے بغیر، آل بیت کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں، صحابہ کے بغیر ہماری کوئی سند نہیں. اگر صحابہ نہیں ہے تو پھر اس قرآن کی حیثیت نہیں بچتی، صحابہ نہیں ہے پھر نبی کی سنت کی حیثیت نہیں بچتی. یہ امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ، امت کا سب سے افضل طبقہ، امت کا سب سے مبارک طبقہ، امت کا سب سے خیر والا طبقہ، صرف امت کا نہیں، تمام آل سنت کا اجماع، آل اسلام کا اجماع ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے. لیکن افسوس کہ آج ایک منصوبے کے تحت، منصوبہ بندی کے ساتھ صحابہ کرام کی تکفیر، تنقیص، توہین، تذلیل کا ایک لامتناہی سلسلہ ملک میں شروع کر دیا گیا. ایک طبقے نے محرم سے پہلے ٹی وی پر آ کر کہا کہ ہم ابو بکر و عمر کو
عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے. اس طبقے نے اعلانیہ یہ بکواس کی کہ ہم امیر معاویہ اور ابو سفیان کو صحابی نہیں مانتے. اس طبقے نے یہ آ کر اعلانیہ کہا کہ ہم صحابہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے. اس طبقے نے صراحتاً کہا کہ ہم زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضور کی 3 صاحبزادیوں کو نبی کی بیٹیاں نہیں مانتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ گفتگو محبت ہے یا نفرت ہے؟ ایمان سے بتاؤ. یہ اتحاد ہے یا انتشار ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے یا یکجہتی ہے؟ لیکن حکومت نے اس گستاخی پر مبنی پریس کانفرنس کرنے والوں کے خلاف آج تک کوئی اقدام نہیں کیا. آج تک اقدام نہیں کیا. اور پھر اس ایک پریس کانفرنس کی بنیاد پر پوری پنجاب اسمبلی کا منظور شدہ قانون تحفظ بنیاد اسلام بل وہ روک دیا گیا. اس پر بھی اگر بس ہو جاتی تو بات تھی. محرم آیا، ایک ایسا گستاخ جس پر اس کے طبقے نے پابندی لگائی تھی کہ تو نے تقریر نہیں کرنی، حکومتی اہلکار اور مشیر و وزیر اس کو اسلام آباد لائے. اسلام آباد میں تقریر کی اور اس بدبخت نے اعلانیہ کہا نقل کفر کفر نباشد، ابو بکر کافر تھا. پھر راتوں رات اس کو چھپا دیا گیا یا نکال دیا گیا. پھر عاشورہ آیا، لاہور میں اعلانیہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی توہین ہوئی. کراچی میں نام نہاد نماز میں اعلانیہ ٹی وی پہ بھی نشر کرایا گیا اور بدبخت نے کہا اللہم لعن معاویہ و ابا سفیان، حضرت امیر معاویہ پہ لعنت، ابو سفیان پہ لعنت. سوشل میڈیا پہ مہم چلائی گئی، حضرت معاویہ کی صحابیت کا انکار کیا گیا، لعنتیں کی جا رہی. جب حالات اس نہج تک پہنچے تو جس کے دل میں بھی ایمان ہے وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ جماعت اسلامی کا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ قرآن کو حق جانتا ہے، نبی کے فرمان کو حق جانتا ہے، تو وہ تڑپ اٹھا اور لوگ تڑپ کر کے سڑکوں پر آ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ جب صحابہ اور آل بیت کی ناموس کا معاملہ آیا تو دیوبندی بھی کھڑے ہو گئے، بریلوی بھی کھڑے ہو گئے، آل حدیث بھی کھڑے ہو گئے. کراچی میں تینوں نے الگ الگ میلوں لمبے جلوس نکالے. قاضی صاحب کی قیادت میں اسلام آباد میں بہت بڑا مارچ ہوا اور اب دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ملتان میں جمع ہوئے اور پھر شجاع آباد میں اس عاجز کی دعوت پر جمع ہوئے اور سب نے مل کر کہا کہ ہمارے آپس کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن اب تو دین کو خطرہ ہے، دین کی اساس کو خطرہ ہے، ہم ناموس صحابہ کے لیے ایک ہے. اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ 24 ستمبر کو ملتان میں دنیا کو بتلا دیں گے کہ پاکستان صحابہ کے عاشقوں کا ملک ہے، صحابہ کے گستاخوں کا ملک نہیں ہے. اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ شام کی طرح اور عراق کی طرح پاکستان میں بھی اکثریت کو بلڈوز کر کے یہاں صحابہ کی گستاخیوں کا نظام لایا جائے گا، تو مارچ کے ذریعے بتا دینا ہے کہ یہ ملک صدیق کا ہے، یہ ملک فاروق کا ہے، یہ ملک عثمان کا ہے، یہ ملک علی کا ہے، طلحہ زبیر کا ہے، حسن و حسین کا ہے، معاویہ اور ابو سفیان کا ہے، یہ امی عائشہ کے بیٹوں کا ملک ہے، یہ خدیجہ، ام سلمہ، حفصہ، میمونہ کے بیٹوں کا ملک ہے. یہاں صحابہ کی توہین برداشت، اس لیے ہم نے یہ مارچ رکھا ہے. ہم نے یہ مارچ رکھا ہے اور ہمارا مقصد
کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کیا پھر آپ 90 کی دہائی کی طرح ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ آگ لگانے والے انہیں آگ لگائی، ہم وہ آگ بجھانا چاہتے ہیں، ہم قانونی طریقے سے بجھانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک اسلام کے نام پہ بنائے، اور اسلام کی بنیادوں پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان گستاخوں کو لگام دو، گرفتار کرو، تختہ دار پہ لٹکاؤ، قانون بناؤ۔ جو آج کے بعد صحابہ کو کی گستاخی کرے اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ اس کے لیے ہم اپنا احتجاج کا آئینی راستہ، قانونی راستہ اختیار کریں۔ آواز لگائی گئی ہے، آپ کہیں گے لبیک؟ مارچ کی تیاری کریں گے؟ ہر مسجد سے ایک بس نکلنی چاہیے، ہر مدرسے سے ایک بس نکلنی چاہیے۔ رائمنڈ کے اجتماع کے طرز پر تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، غیروں کو بھی ساتھ ملاؤ، خود بھی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرو۔ ہماری جنگ فرقوں کے خلاف نہیں ہے، ہماری جنگ گستاخوں کے خلاف۔ ہم گستاخوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم گستاخوں کو قانون کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے، ہم آپ کی خدمت میں چل کر آئے، قاضی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے کہ آپ حضرات جمعرات کو تیاری کریں اور اتنا اجتماع ملتان میں ظاہر کر دیں کہ پاکستان میں اب تک جتنے مارچ ہوئے ان سب کا ریکارڈ ٹوٹ جائے، تاکہ پتہ چلے کہ ملتان امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا شہر ہے، پتہ چلے یہ مولانا خیر محمد جالندری کا علاقہ ہے، پتہ چلے یہ مولانا عبداللہ بیلوی کا علاقہ ہے، پتہ چلے یہ مولانا غلام رسول پونٹوی کا علاقہ ہے۔ دنیا کو اٹھ کر بتلا دو یہ صحابہ کے عاشقوں کا علاقہ ہے۔ اس لیے بوڑھو نکلو، جوانوں نکلو، نوجوانوں نکلو، اور جمعرات کو بسیں، ویگنیں، ہائیسیں، موٹر سائیکل اور قافلوں کی شکل میں آپ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ملتان کا رخ کریں۔ دن کے 2 بجے ریلی شروع ہونی ہے گھنٹہ گھر سے، اور چوک کچہری تک جانی ہے، اور چوک کچہری پر قائدین کا خطاب ہوگا۔ ڈاکٹر محمد عادل خان، مولانا قاری حنیف جالندری، مفتی منیب الرحمان اور پروفیسر ساجد میر، سید حامد سعید کاظمی اور بڑے علماء خطاب کریں گے۔ تو میں یہ درخواست لے کے آیا ہوں، پرامن انداز میں آؤ، لیکن ایک بات، آخری بات خیال کرنا ہے، کوئی ایسا نعرہ، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہماری کاز کو، ہماری تحریک کو نقصان پہنچے۔ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، پرامن جانا ہے، پرامن آنا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم گستاخوں کے خلاف نکلے ہیں، ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کا قافلہ اگر بذریعہ موٹر وے آتا ہے تو آپ 12:30 بجے سے پہلے نانگ شاہ انٹرچینج پہ پہنچے۔ ہم شجاباد کا قافلہ لے کر وہاں آئیں گے، علی پور رحیم یار خان کے قافلے بھی وہاں آئیں گے۔ ہم ملتان میں ایک بڑے جلوس کی شکل میں جو کئی 100 گاڑیوں پر مشتمل ہوگا، انشاءاللہ ہم ملتان میں داخل ہوں گے، اور ہم بتلائیں گے اور دکھائیں گے کہ جنوبی پنجاب صحابہ کے عاشقوں کا علاقہ ہے، اور ایک بڑا حصہ جنوبی پنجاب کا اس طرف ہے جنہوں نے موٹر وے سے آنا ہے۔ تو نظم کے ساتھ ہم آپس میں رابطے میں ہوں گے، نظم کے ساتھ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے۔ میں ایک بار پورے مجمع کا، جہاں جلال پور تحصیل کے علماء ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہاں ہتھیجی، احمد پور شرکیہ تحصیل اور ضلع بہاولپور کے کچھ علماء ائمہ بھی موجود ہیں، گرد و نواح سے، دور دراز دیہاتوں سے موجود ہیں۔ آپ نے لمبا سفر کیا، قاضی صاحب کے لمبے سفر کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی، میں آپ سے اس تاخیر پر معذرت بھی کرتا ہوں۔ ہمارے بعض علماء علالت کے باوجود تشریف لائے، میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔